اور انڈسٹری میں آپ کب آئے اور کس طریقے سے آئے؟ کوئی پلان تھا یا ان پلانڈ آ گئے آپ اچانک، اور کوئی مشکلات ہوئی؟ نہیں حافظ صاحب، آپ یہ دیکھیں، جب آپ کا انٹرسٹ کچھ کسی اور طرف ہو جاتا ہے، مطلب آپ یو آر پلئنگ اے کرکٹ، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کرکٹ کی طرف ہی زیادہ جائیں گے. بالکل بالکل. اور میرے جو بھائی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے میرے لیے کٹ بھی بڑی انگلینڈ سے لے کر آئے تھے. گرین ایکل کا بیٹ بھی میرے پاس وہاں تھا، پھر ایک یونائٹڈ کا بیٹ میرے پاس ہوتا تھا. وہ بڑی بے باک قسم کی میں بیٹنگ کیا کرتا تھا. تو میرا کوئی دھیان بھی نہیں تھا کہ یار میں نے گانا گاؤں گا یا ایکٹنگ کروں گا، اس طرف میرا کوئی رجحان نہیں تھا. لیکن وہ کوئٹہ جب میں گیا تو چونکہ یہ وائس میری بچپن سے ایسی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ میری ماں کی وائس بڑی اچھی تھی، 5'11" ہائٹ اور ٹال خاتون. اور تو میں ہمارے کوئٹہ میں ایک آرکو مینز ویئر کی دکان تھی، جو ہمارے بھائیوں کی طرح آج بھی ماشاءاللہ وہ مجھے کپڑے بھی سی کے بھیجتے ہیں، عید پہ ویسے بھی میرے لیے اچھا کر کے بھیجتے ہیں. تو ان کی دکان پہ میں کھڑا تھا، اور میں لاہور کی گرمیوں کی چھٹیوں پہ کوئٹہ چلا جاتا تھا. اور زندگی میں جب چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ٹرین کا سفر ماں لے کے آئی بھاولپور. میری امی بھاولپور سے تھیں، ان کے بھائی بھاولپور میں رہتے تھے، وہ پھر فوت ہو گئے. تو وہ ٹرین پہ میں نے سفر کیا. اس کے بعد میں نے اعلانیہ کہہ دیا، ماں میں آج تو بعد نہیں جانا ٹرین پہ، میرے کو سفر نہیں ہوتا. اچھا. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب میری چھٹی ہوتی تھی، والد صاحب لاہور میں بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا، تو وہ مجھے پلین کا ٹکٹ بھیجتے تھے، تو پھر میں کوئٹہ جاتا تھا. اچھا. تو باقی بھائی جب پیسے دیتے رہتے جوڑتا رہتا تھا، وہ ٹکٹ آ جاتی تھی، وہ چلا جاتا تھا. تو پھر کوئٹہ میں رہ کے ایف اے کیا، بی اے کیا، پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا پرائیویٹلی. پھر ایک سال وفاق کے محکمے میں جاب بھی کی. اچھا. 9 سال تک جاب کی. پھر اس دوران وہ جب آرکو پہ میں تھا تو میں کوئی بات کر رہا تھا، تو وہ ذرا ادھر ساؤنڈ بڑا اچھا بول رہا تھا. تو وہاں ڈائریکٹر کھڑے تھے طارق منار صاحب، اور وہ میرے بھائی تھے ریاض، ان کے دوست بھی تھے. انہوں نے کہا یار کیا اچھی آواز ہے، یہ کون ہے، ریڈیو کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ریاض دا پرا ہے، لوروں آیا، کرکٹ کھیلتا ہے. یار ان تو ڈرامہ کرنا چاہیے. وہ کوئٹہ میں جب نئے نئے ڈرامے شروع ہوئے تو مجھے کہا یار ڈرامہ کرو. میں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، آتا ہی نہیں. وہ کہا نہیں تو جب ایک دفعہ کرے گا تو تجھے ہم کرا لیں گے، تو گھبرا نہیں. ہاں ہمارے ساتھ ڈرامے میں وہ کاسٹ کر لیا مجھے. اس وقت نجمہ محبوب صاحبہ زندہ تھی، ان کے ساتھ لیڈ رول مجھے دیا تھا. اچھا. اور جب میں نے میٹرک کا بھی ایگزام ہی دیا تھا. اچھا. تو جب میں سیٹ پہ گیا، اب مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے. وائٹنر لگا دیا، سردار کا رول تھا. تو بس وہ میں نے پوچھا جی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کیمرہ ہے، ادھر آپ نے دیکھنا ہے، اور آ کے اس طرح آنا ہے اور آ کے بول دینا. میں جی ایک دفعہ کر کے دکھایا، میں پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. وہ آ گیا تو میں نے آ کے پہلی لائن ہی بولی. تو انہوں نے کہا ایویں ڈرامے کردا ہے، کم آندا ہے. تو میں اب اندر سے میں نے کہا یار نہیں، اتنا مجھے نہیں سمجھ. لیکن وہ یہ تھا کہ جب میں نے پہلا دن گزارا تو مجھے فیل ہوا کہ یار یہ کام شاید میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس میں مجھے کچھ ایک اٹریکشن سے بھی فیل ہوئی اور دل بھی کرنے لگ پڑا. تو پہلے دن کے بعد جب دوسرے دن مجھے کیمرہ مین کو بتانا نہیں پڑا کہ یہاں دیکھنا، ٹھیک ہے، تو میں خود وہ دیکھ رہا تھا اور لائنیں سارا. تو وہ پھر مجھے نجمہ محبوب صاحبہ نے مجھے ابھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے انعام بھی دیا تھا اور کہا کہ یہ کام مت چھوڑنا، تم اس میں بہت آگے جاؤ گے. میں ہنستا رہا، میں جی ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد چونکہ والد صاحب کی بیماری تھی، پھر ایک بھائی پہ ٹوٹل ذمہ داریاں تھیں، تو پھر ان کے ساتھ جا کے ذمہ داریاں پوری کرنی تھی. تو وہ پھر میں بھول گیا کہ یار لاہور جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی یہاں گزارنی، یہیں پڑھ لیں گے، یہیں سب کچھ کر لیں گے. تو پھر ماشاءاللہ جاب بھی مجھے مل گئی اور کام بھی سٹارٹ کر دیا. وہ کرتے 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 اور جب تک مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کون سا ایکٹر کیا ہے، کون سا کتنا توپ ہے، یہ وہ. تو پھر ادھر ایک دوست تھے جو ایڈوکیٹ تھے، فاروق سرور، ایک ایکٹر ہے جس نے ابھی میرے لیے بڑی خوبصورت اس نے میرے لیے کہا ہے. تو اس کو میں نے باتیں کی، ارے معلم رانو کیا ہے بھائی، لوگ سارے ایکٹر کہتے ہیں معلم رانو، مجھے تو پتہ نہیں. ہو جائے گا بھائی، میں اپنے گھر میں ارینج کروں گا، تجھے فلم دکھاؤں گا. تو اس وقت VCR
بڑا پاپولر ہوا تھا. تو پھر وہ جا کے میں نے ان کے گھر میں جب فلمیں دیکھنا شروع کی, پھر اس کے بعد اپنے گھر میں لال آ کے دیکھتا تھا, تو پھر پتہ چلا کہ او ہو یار ایک کام آسان نہیں ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پہن گئے. وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے آبزرویشن کی جو اپنی حس تھی اس کو جگایا, اور روڈوں پہ لوگوں کو, مختلف لوگوں کو دیکھتا تھا, لوگوں کی ٹونز کاپی کر لیتا تھا, اپنے دماغ میں بٹھا لیتا تھا کہ اچھا یار اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا, اس طرح کے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں, اس طرح چلتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو پھر ایکسپیریمنٹ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ایک آئے, تو پھر میں نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس میں کوئٹہ سے میں نے براوی ٹون میں اردو بولی, سب سے پہلے میں نے بولا تھا, پھر بلوچی ٹون میں بولی, پھر پشتو کے بے تحاشا ٹونز جہاں جہاں مطلب جیسے پشین ہے, کان میں ترزئی ہے, شوب ہے, چمن ہے, ان کے الگ الگ پٹھانوں کی ٹون ٹیمپو, وہ میں نے استعمال کی, بولی. پھر اس کے بعد سب سے پہلے میں نے ایک سیریل وہاں سے مجھے جو ملا تھا اس کا نام تھا بھنور, اس میں نے ایس ایس پی جلال کا رول کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس ایس ایس پی جلال کے رول کو اس وقت لوہینا ریچی کا ایک گانا تھا جو بڑا سپر بمپر ہٹ ہوا تھا, Say you, say me, say you together, that's the way it should be. اب اس کا یہ جو وہ گا رہا ہے, تو میں نے جب وہ مجھے اسکرپٹ ملا تو میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی, تو پھر میں نے اس کی بیٹ پکڑی تھی. میں کئی بار یوسف سے مل چکا ہوں, وہ مجھے کبھی بھی آدھی مجرم نہیں لگا. تو میں نے اس گانے کی بیٹ کو پھر اس میں اپنے باہر سے پڑھ کے آیا, وہ ایس 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 کیا, وہ آدمی بڑا کلرفل, اور میں نے اس کا ایس ایس پی کا نیا طور طریقہ اسکرین پہ انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوا تھا. تو اللہ نے بہت عزت دی تھی, اللہ کا بہت شکریہ.